بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ ٹک ٹاک آن کیے ناچ رہی تھی۔ ٹک ٹاک پہ لائیو تھی۔ اس کو دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس نے نہ تو دوپٹہ اوڑھا تھا نہ کوئی پردہ کیا تھا، اپنے جسم کی نمائش کروا رہی تھی۔ کسی نے کامنٹ کیا فلاں گانے پہ ڈانس کرو بیبی۔ پری مسکراتے ہوئے اوکے جی گائز، میں اب نصیب و لال کے اس سانگ پہ ڈانس کروں گی۔ پری پاگلوں کی طرح ناچنے لگی۔ دیکھنے والے اس کے ڈانس میں ڈوب گئے تھے۔ پری کا ناچنا دل کو دھڑکا رہا تھا۔ ناچتے ناچتے ٹیبل پہ پڑا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ پری کو ہوش کہاں تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ پاؤں شیشے کے ٹکڑے پر آیا، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ وہ ناچ رہی تھی۔ تجھے چھوڑ کے دیکھ سانسیں بھی چھوڑ دیں، تیرے بنا دیکھ آہیں بھی چھوڑ دیں، تیرے ساتھ چلی تھی میں جن پہ اے بے وفا، میں نے وہ راہیں بھی چھوڑ دیں۔ دیکھنے والی ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اسے روکنا چاہتے تھے لیکن وہ ناچتے ناچتے گر گئی۔ بال بکھرے تھے، پاؤں زخمی تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہائی ایوری ون، کل میرا ڈانس دیکھنے پھر آنا، کل میں خود کو اور بھی اذیت دوں گی۔ سب کو لگنے لگا وہ پاگل ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آف لائن ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ جنید آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس کے دوست کا ایک میسیج آیا، تم کو ایک لنک بھیجا ہے، چیک کر اسے۔ جنید نے لنک اوپن کیا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ تو پری ہے۔ پری کیا سے کیا بن گئی، یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ دوست کو فون ملایا، یار پری کی تو شادی ہو گئی تھی نا، پھر یہ سب؟ دوست آہستہ سے بولا، میں نہیں جانتا یار، بس مجھے یہ ویڈیو ملی تو تمہیں بھیج دی۔ جنید بہت پریشان تھا۔ گھر آیا، سکون کہاں تھا۔ ماں پاس آئی، بیٹا کھانا کھا لو۔ جنید کے دل میں آج ایک آگ سی تھی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات تھے۔ آخر پری کی حالت وہ کیسے اتنا بدل گئی؟ پرانی سم موبائل میں ڈالی، پری کا نمبر مل گیا۔ نمبر ڈائل کیا، رنگ ہونے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج 4 سال بعد پری سے بات ہو رہی تھی۔ پری نے نمبر دیکھا، آج بھی نمبر سیو تھا پاس، لائف لائن۔ پری کی آنکھ سے آنسو گرا۔ کانپتے ہاتھ سے فون کان سے لگایا، خاموش تھی۔ جنید خاموشی سے اس کی سانس محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ سے بولا، پری۔ پھر خاموشی تھی۔ پری کیسی ہو؟ پری خاموش تھی۔ جنید آہستہ سے بولا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تمہاری، تم ایسی کب سے بن گئی؟ تم تو ایسی نہ تھی۔ پری کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر امڑ آیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن ہمت کہاں تھی۔ خود کو مضبوط کیا۔ جنید یہی کہہ کر تو طلاق دی تھی نا تم نے کہ میں بد کردار ہوں۔ جنید نے لمبی آہ بھری، پری بھول جاؤ پرانی باتوں کو۔ پری روتے ہوئے بولی، مرد بھول سکتا ہے پرانی باتیں، مرد سب کچھ بھول سکتا ہے، عورت نہیں بھول پاتی جنید صاحب۔ عورت کے پیروں پہ ایسی زنجیریں پڑ جاتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی ان سے آزاد نہیں ہو پاتی۔ ایک رانگ نمبر تھا نا، جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ تمہاری ماں نے ساس بن کر دکھایا اور تم نے مرد بن کر۔ میں چیختی چلاتی رہی، میں پاک دامن ہوں۔ تم نے کیا کیا؟ 3 بار طلاق کہا اور مجھے فنا کر دیا۔ میں با حیا لڑکی آج اپنے جسم کی نمائش کروا رہی ہوں۔ جنید آہستہ سے بولا، تم نے تو شادی کر لی تھی نا؟ پری مسکرانے لگی، وہ تم سے زیادہ غیرت مند نکلا۔ اسے بھی کسی نے بتا دیا تھا، مجھے طلاق میرے بد کردار ہونے پہ ملی تھی، چھوڑ گیا وہ بھی۔ جنید، تمہاری مردانگی اور تمہاری ماں کے بغض نے مجھے فنا کر کے رکھ دیا۔ تمہاری غیرت نے اتنا بھی گوارا نہ کیا تھا کہ میری بات پہ یقین ہی کر لیتے۔ یاد ہے تم پریشان تھے، تمہیں جاب نہیں مل رہی تھی۔ جس دن تم نے طلاق دی تھی نا، اس دن میں نے تمہارے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تم کو جاب مل جائے، میرے جنید کو جاب مل جائے۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ جنید رونے لگا، پری معاف کر دو۔ پری مسکرانے لگی، جنید صاحب، پری نے سب کو معاف کیا، اب تم جانو خدا جانے۔ جنید زور زور سے رونے لگا، پری مجھے اللہ کی عدالت میں پیش نہ کرنا، مجھے معاف کر دو۔ پری کانپتی آواز میں بولی، پری اب وہ سب کام کرے گی جس کے نام پہ تم نے چھوڑا تھا۔ میں جل رہی ہوں تو سکون تمہیں بھی نہیں آئے گا میری جان۔ میں 20 منٹ تک لائیو آ رہی ہوں ٹک ٹاک پہ، دیکھ لینا میرا ڈانس۔ جنید اسے سینے سے لگا لینا چاہتا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ اتنے میں واٹس ایپ میسیج آیا، پری کی آئی ڈی کا لنک تھا۔ پری نے آج جان بوجھ کر شیشے کے ٹکڑے فرش پہ بکھیر رکھے تھے۔ ایک ٹکڑا اٹھایا، اپنے بازو میں گاڑ دیا۔ جانتے ہو یہ درد کچھ بھی نہیں ہے جو درد تم نے دیا تھا۔ درد جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟
کسی کو محبت میں سینے سے لگا لینا، اسے احساس دلانا وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دن رات اس سے باتیں کرنا، روٹھ جانے پہ پاؤں چوم کر منا لینا، جب وہ آپ کو اپنی کل کائنات سمجھنے لگے، جب وہ آپ کے خواب دیکھنے لگے، پھر چلتے چلتے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ کر راہیں بدل لینا، وہ واسطے دیتا رہے، اپنا جرم اپنا قصور پوچھتا رہے اور آپ خاموشی سے اس کی زندگی بے معنی کر جائیں اور اس کے نصیب میں آنسوؤں کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ پری یہ باتیں کر رہی تھی، ہر دیکھنے والے کی آنکھ اشک بار تھی، اس کے بازو سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سارے مردوں سے کہہ رہی تھی، وہ مرد دنیا کا سب سے گھٹیا مرد ہوتا ہے جو کسی عورت کی زندگی اجاڑ دیتا ہے، وہ عورت دنیا کی سب سے گھٹیا عورت ہوتی ہے جو کسی مرد کو فنا کر دیتی ہے۔ آخری الفاظ تھے، جنید جا تجھے معاف کیا۔ سنا ہے جنید اس کو زندگی میں واپس لانا چاہتا ہے، لیکن پری اب پتھر کی بن چکی ہے، نہ جذبات باقی ہیں، نہ محبتیں، نہ عزت۔ قصوروار کون ہے؟ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملیں گے پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔